اسرائیل کو آج ایک اور بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اسرائیل غزہ پٹی سے اپنی آرمی کو واپس بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا بھر کا دباؤ ہے، انٹرنیشنل عدالت کا فیصلہ ہے، امریکہ بھی چاہتا ہے، UN کی سیکورٹی کونسل سے قرارداد منظور ہو چکی ہے کہ اسرائیل کو اپنی آرمی واپس بلانی چاہیے، لیکن اسرائیل اپنی آرمی کو واپس نہیں بلا رہا ہے۔ اسرائیل کو لگتا ہے کہ جب تک ہماری جیت کا فیصلہ نہ ہو جائے، ہم اپنے یرغمالیوں کو نہ آزاد کرا لے، اس وقت ہم اپنی آرمی کو واپس نہیں بلائیں گے، اور اسی وجہ سے اسرائیل لگاتار اس جنگ کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف سفارتی میدان میں اسرائیل تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ممالک جو کل تک کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے، اسرائیل کے عزائم پر عمل کر رہے تھے، اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، اب وہ بھی اسرائیل کا اس طرح ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اور اس مرتبہ اسرائیل کو سفارتی سطح پر جو جھٹکا لگا ہے وہ کینیڈا سے جھٹکا لگا ہے۔ کینیڈا دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جو اسرائیل کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کے جنوسائیڈ کے پروگرام کو سپورٹ کرتا ہے۔ فلسطین میں غزہ پٹی میں اسرائیل کا جو قتل عام جاری ہے اس کو کینیڈا نے سب سے زیادہ حمایت کی ہے، کینیڈا نے ہتھیار بھیجا ہے، پیسے سے مدد کی ہے۔ لیکن اس حوالے سے اب اسرائیل کے خلاف کینیڈا کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے، اور کینیڈا کا تازہ بیان یہ سامنے آیا ہے کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق جو فلسطین کا قبضہ تھا وہ رہے گا، جو اسرائیل کا تھا وہی رہے گا۔ 1967 کی جنگ میں جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا، ہم ان کو اسرائیل کا حصہ نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ بڑا جھٹکا کینیڈا نے دیا ہے۔ اب تک کینیڈا کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا ہے، اسرائیل نے جو کچھ کیا وہی کینیڈا نے کیا۔ لیکن اب کینیڈا کی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ہی ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن علاقوں پر وہ ویسٹ بینک کا ایریا ہے، رام اللہ کا ایریا ہے، یروشلم کا ایریا ہے، اس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ RT نے ایک ٹویٹ بھی کیا، RT اردو نے، جس کے ٹویٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کینیڈا کی وزارت خارجہ: ہم ان علاقوں پر اسرائیل کے کنٹرول کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جس پر اس نے 1967 میں قبضہ کیا تھا۔ دراصل 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان 6-7 روزہ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں اسرائیل نے دھوکے سے مسلم دیشوں پر حملہ کیا، اور اس حملہ میں اس نے فلسطین کے بچے کھچے جو علاقے تھے، جو ویسٹ بینک، رام اللہ، یروشلم کا ایریا تھا، ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد پوری دنیا نے، یونائٹڈ نیشن نے اسرائیلی سینا سے کہا، اسرائیل کی حکومت سے کہا کہ وہ اپنی سینا کو واپس بلا لے۔ وہ فلسطین کا ایریا ہے۔ اقوام متحدہ نے جو تقسیم کیا تھا 1948 میں، اس ریزولوشن اور قرارداد کے مطابق وہ فلسطین کا ایریا ہے، وہاں پر آزاد فلسطین کا قیام ہوگا، اسرائیل کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اسرائیل نے تو خود فلسطین پر قبضہ کر ہی لیا، آدھے زیادہ فلسطین پر جو بچا کھوچا ایریا تھا، یروشلم کا، ویسٹ بینک کا، ان پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ اب جو عرب ممالک ہے، جو مسلم دیش ہے، ایون ہندوستان اور دنیا بھر کے ممالک یہی ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ 1967 کی جو سرحدیں تھی، 1967 میں جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا وہ اسرائیل کا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کینیڈا اور امریکہ ان ملکوں میں شامل ہے جو اس کو تسلیم نہیں کرتا رہا ہے، وہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا ہے۔ لیکن اب کینیڈا نے بھی کہہ دیا کہ 1967 میں جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک بڑا جھٹکا ہے کینیڈا اسرائیل کے لیے، کینیڈا کی طرف سے، کہ کینیڈا نے بھی اب اسرائیل کو جھٹکا دے دیا ہے۔ اس بیچ ویسٹ اور یورپ کے کئی بڑے بڑے دیشوں نے فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، جو خود ایک بڑی سفارتی ہار تھی۔ تو جو بیٹل گراؤنڈ ہے، جو لڑائی کا میدان ہے، وہاں بھی اسرائیل کو جیت نہیں مل رہی ہے۔ اسرائیل نے 38,000 عام فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے، شہید کیا ہے، 70% اس میں خواتین اور بچوں کی تعداد شامل ہے۔ پورے غزہ پٹی کو اس نے ملبہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن جنگ کا جو ہدف طے کیا تھا اسرائیل نے، اس میں ابھی تک کامیابی نہیں مل سکی ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں اسرائیل کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اور اب جو سفارتی میدان ہے، جو ٹیبل وار ہے، وہاں بھی اسرائیل لگاتار تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھے گا، اور اسی طرح کی اپڈیٹ کے لیے ملت ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔